بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 43 کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے علم البیان۔ تو سب سے پہلے عبارت اور ترجمہ، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ علم البیان، البیان علم یبحث فیہ عن التشبیہ والمجاز والکنایۃ۔ التشبیہ الحاق امر بامر فی وصف باداۃ لغرض، والامر الاول یسمى المشبہ والثاني المشبه به، والوصف وجه الشبه، والأداة الكاف أو نحوها، نحو العلم كالنور في الهداية، فالعلم مشبه والنور مشبه به، والهداية وجه الشبه، والكاف أداة التشبيه، ويتعلق بالتشبيه ثلاثة مباحث، الأول في أركانه، والثاني في أقسامه، والثالث في الغرض منه۔ المبحث الأول في أركان التشبيه۔ أركان التشبيه أربعة: المشبه والمشبه به، ويسميان طرفي التشبيه ووجه الشبه والأداة، والطرفان إما حسيان نحو الورق كالحرير في النعومة، وإما عقليان نحو الجهل كالموت، وإما مختلفان نحو خلقه كالعطر، ووجه الشبه والوصف الخاص الذي قصد اشتراك الطرفين فيه كالهداية في العلم والنور، وأداة التشبيه هي اللفظ الذي يدل على معنى المشابهة كالكاف وكأن وما في معناهما، والكاف يليها المشبه به بخلاف كأن، فيليها المشبه نحو كأن الثريا راحة تشبر الدجى لتنظر طوال الليل أم قد تعرض، وكأن تفيد التشبيه إذا كان خبرها جامدا، والشك إذا كان خبرها مشتقا نحو كأنك فاهم، وقد يذكر فعل ينبئ عن التشبيه نحو قوله تعالى وإذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا حذفت أداة التشبيه ووجهه يسمى تشبيها بليغا نحو وجعلنا الليل لباسا أي كاللباس في الستر۔ اب ترجمہ دیکھیے۔ علم البیان وہ علم ہے جس میں تشبیہ، مجاز اور کنایہ کے متعلق بحث کی جائے۔ تشبیہ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ادات کے ذریعے کسی صفت میں لاحق کرنا، کسی غرض کے لیے۔ امر اول کو مشبہ، دوسرے کو مشبہ بھی، اور وصف کو وجہ شبہ کہا جاتا ہے، اور ادات کاف ہے اور اس جیسے دوسرے حروف، مثلا العلم کالنور فی الہدایۃ، علم رہنمائی میں روشنی کی طرح ہے، تو علم مشبہ ہے اور نور مشبہ بھی، اور ہدایت وجہ شبہ، اور کاف ادات تشبیہ ہے۔ تشبیہ کے ساتھ 3 مباحث متعلق ہوتے ہیں۔ پہلی بحث تشبیہ کے ارکان کے سلسلے میں، دوسری بحث تشبیہ کی اقسام کے بیان میں، اور تیسری بحث تشبیہ کی غرض کے سلسلے میں۔ پہلی بحث ارکان تشبیہ کے بیان میں۔ ارکان تشبیہ 4 ہیں: مشبہ، مشبہ بھی، ان دونوں کو تشبیہ طرفین کہا جاتا ہے، وجہ شبہ اور ادات شبہ، اور دونوں طرف یا تو حصی ہوں گے، جیسے کہ الورق کالحریر فی النعومۃ، چاندی ملائم اور باریکی میں ریشم کی طرح ہے، یا تو دونوں عقلی ہوں گے، جیسے الجہل کالموت، جہالت مانند موت کے ہے، اور یا تو دونوں مختلف ہوں گے، جیسے کہ خلقہ کالعطر، اس کے اخلاق عطر جیسے ہیں، اور وجہ شبہ وہ وصف ہے جس میں طرفین کی شرکت کا قصد کیا گیا ہو، جیسے کہ ہدایت علم اور نور دونوں میں مشترک ہے۔ اور ادات تشبیہ وہ لفظ ہے جو مشابہت کے معنی پر دلالت کرتا ہے، جیسے کاف، کأن، اور وہ الفاظ جو ان دونوں کے ہم معنی ہیں۔ کاف اس کے بعد مشبہ بھی آتا ہے، برخلاف کأن کے اس کے بعد مشبہ آتا ہے، جیسے کہ کأن ثریا، گویا کہ ثریا ہتھیلی ہیں جو تاریکیوں کی پیمائش کرتے ہیں تاکہ تو دیکھے پیمائش کرے، کیا رات لمبی ہو گئی ہے یا ختم ہونے کے قریب ہے۔ اور کأن تشبیہ کا فائدہ دیتا ہے جبکہ اس کی خبر جامد ہو، اور شک کا فائدہ دیتا ہے جبکہ اس کی خبر مشتق ہو، جیسے کأنک فاہم، ایسا لگتا ہے تم سمجھ رہے ہو۔ اور کبھی کبھی ایسا فعل ذکر کیا جاتا ہے جو تشبیہ کا معنی دیتا ہے،
جیسے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، اور جب تم ان دونوں کو دیکھو گے تو سمجھو گے کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ اور جب ادات تشبیہ اور وجہ تشبیہ کو حذف کر دیا جائے تو اس کو تشبیہ بلیغ کہتے ہیں، جیسے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو ستر بنایا، یعنی لباس کی طرح بنایا ڈھانپنے کے لیے۔ اب تفصیل دیکھیے۔ علم المعانی کی مباحث سے فارغ ہونے کے بعد اب مصنفین علم البیان کا آغاز فرما رہے ہیں، اس لیے کہ علم بلاغت میں جہاں احوال اور مقتضی احوال جاننا ضروری ہے تاکہ کلام کو احوال کے مطابق لایا جا سکے، اور یہ چیز علم المعانی سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کلام فصیح کی دلالت معنی مرادی پر کس قدر واضح ہے اور کلام کس درجے تاقید معنوی سے پاک ہے، اور یہ چیز علم البیان سے معلوم ہوتی ہے۔ تو بیان کے لغوی معنی ہے واضح ہونا، ظاہر ہونا، اور اصطلاح میں کہتے ہیں علم بیان کہ بیان ایسا علم ہے جس میں تشبیہ اور مجاز و کنایہ سے بحث کی جائے۔ اور علم بیان کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ اس علم کا نام ہے جس کے ذریعے ایک مضمون کو کئی انداز سے ادا کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ تو دونوں تعریفوں کا حاصل ایک ہی ہے، اس لیے کہ تشبیہ، مجاز اور کنایہ یہ سبھی بیان کے طریقے ہیں، مگر تشبیہ انواع بلاغت میں سب سے زیادہ اشرف شمار ہوتا ہے۔ تو حضرات مصنفین فرماتے ہیں کہ تشبیہ نام ہے ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ کسی ایسی صفت میں لاحق کرنا جو دونوں میں پائی جاتی ہو۔ پہلی چیز جس کو دوسرے کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے اس کا نام مشبہ ہے، اور دوسری چیز جس کے ساتھ لاحق کیا جائے اس کا نام مشبہ بھی ہی ہے، اور وہ وصف جس میں دونوں چیزوں کو شریک کیا جائے اس کا نام وجہ شبہ ہے، اور وہ حرف جس کے ذریعے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ لاحق کیا جائے اس کا نام حرف تشبیہ ہے، جیسے کہ العلم کالنور فی الہدایۃ۔ تو اس مثال میں چونکہ علم کو روشنی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے ہدایت میں، اس لیے علم مشبہ ہے، نور مشبہ بھی، ہدایت وجہ تشبیہ، اور کاف جو ہے وہ حرف تشبیہ ہے۔ وَيَتَعَلَّقُ بِالتَّشْبِيهِ، تو یہاں سے مصنفین فرماتے ہیں کہ تشبیہ سے تین بحثیں متعلق ہیں۔ پہلی ارکان تشبیہ سے کے متعلق، دوسری بحث تشبیہ کی قسموں کے متعلق، اور تیسری بحث کا تعلق تشبیہ کی غرض سے ہے۔ ارکان التشبیہ اربعۃ، تو یہاں سے بحث اول میں مصنفین نے ارکان تشبیہ کی وضاحت فرمائی ہے کہ تشبیہ کے ارکان چار ہیں۔ نمبر 1 مشبہ، نمبر 2 مشبہ بھی، نمبر 3 وجہ شبہ، نمبر 4 حرف تشبیہ۔ مشبہ اور مشبہ بھی کو طرفین تشبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وجہ شبہ کو وجہ تشبیہ کے نام سے بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ والطرفان اما حسیان، یہاں سے فرماتے ہیں کہ طرفین یعنی مشبہ اور مشبہ بھی کی باعتبار حسی اور عقلی ہونے کے تین قسمیں ہیں۔ نمبر 1 دونوں مشبہ مشبہ بھی حسی ہوں، اور حسی سے مراد وہ چیز ہے جس کو حواس خمسہ ظاہرہ میں سے کسی ایک کے ذریعے معلوم کیا جا سکے۔ حواس خمسہ ظاہرہ سے مراد وہ قوت باصرہ یعنی دیکھنے کی قوت آنکھ، اور قوت سامعہ سننے کی قوت یعنی کان، اور قوت شامہ یعنی سونگھنے کی قوت ناک، قوت ذائقہ چکھنے کی قوت یعنی زبان، قوت لامسہ یعنی چھونے کی قوت ہاتھ۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھ کر یا سن کر یا سونگھ کر یا چکھ کر یا چھو کر جو چیز معلوم ہو وہ حسی ہے، جیسے کہ الورق کالحریر فی النعومۃ، چاندی نرمی میں ریشم کی طرح ہے۔ تو اس مثال میں الورق مشبہ اور الحریر مشبہ بھی دونوں حسی ہیں جو کہ حواس خمسہ میں سے قوت لامسہ کے ذریعے معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ اور نمبر 2 مشبہ اور مشبہ بھی دونوں عقلی ہوں، اور عقلی سے مراد وہ چیز ہے جو حواس خمسہ میں سے کسی کے ذریعے معلوم نہ ہو بلکہ عقل کے ذریعے معلوم ہو، جیسے کہ الجہل کالموت، جہالت موت کی طرح ہے۔ تو اس مثال میں الجہل مشبہ اور موت مشبہ بھی دونوں عقلی ہیں،
کیونکہ حواس خمسہ کے ذریعے جہالت اور موت کو معلوم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ چیز عقلاً سمجھ میں آتی ہے۔ اور تیسری قسم مشبہ اور مشبہ بھی دونوں مختلف ہوں، یعنی مشبہ عقلی ہو اور مشبہ بھی حسی، یا مشبہ حسی ہو اور مشبہ بھی عقلی ہو، جیسے کہ خلقہ والعطر، اس کے اخلاق عطر کی طرح ہیں۔ تو اس مثال میں خلقہ مشبہ تو عقلی ہے اور العطر مشبہ بھی عقلی نہیں ہے بلکہ حسی ہے، اس لیے کہ عطر کو سونگھ کر معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اور چوتھی صورت یعنی مشبہ حسی ہو اور مشبہ بھی عقلی، اس چوتھی صورت کی مثال یہ ہے طبیب السوء کالموت، کہ برا طبیب مثل موت کے ہے۔ تو اس مثال میں طبیب السوء مشبہ تو حسی ہیں مگر الموت مشبہ بھی عقلی ہے۔ ووجہ الشبہ، یہاں سے فرماتے ہیں کہ وجہ شبہ وہ وصف ہے، یعنی وہ خاص وصف ہے جس میں طرفین کے اشتراک کا قصد کیا جائے، جیسے کہ العلم کالنور فی الہدایت، علم ہدایت میں روشنی کی طرح ہے۔ تو اس مثال میں ہدایت وجہ شبہ ہے، اس لیے کہ اس میں علم اور نور دونوں شریک ہیں، کیونکہ دونوں کے ذریعے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ وَأَدَاةُ التَّشْبِیہ، یہاں سے فرماتے ہیں کہ حروف تشبیہ وہ لفظ ہے جس کے ذریعے تشبیہ دی جاتی ہے، جیسے کاف اور کأن۔ تو حضرات مصنفین نے صرف ان دو حروفوں کو شمار کیا ہے، مگر ان تشبیہ میں وہ تمام الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو تشبیہ کا معنی دیتے ہیں، جیسے کہ مثل، شبیہ، مماثل وغیرہ۔ البتہ اگر کسی جگہ حروف تشبیہ میں سے کاف کو استعمال کیا جائے تو اس کے بعد مشبہ بھی آئے گا، اور اگر کأنہ کو استعمال کیا جائے تو اس کے بعد مشبہ آئے گا، جیسے کہ شاعر کا یہ شعر کأن الثریا راحة تشبر الدجا لتنظر قال اللیل ام قد تعرضا۔ تو اس شعر میں ثریا کأنہ کے بعد ہے، اس لیے مشبہ ہے اور اسے ایسا ہتھیلی سے تشبیہ دی گئی ہے جو تاریخیوں کی پیمائش کرتی ہے۔ وَكَأَنَّ تُفِيدُ التَّشْبِیہ، تو یہاں سے مصنفین فرماتے ہیں کہ کأنہ کی خبر اگر جامد ہو تو کأنہ سے تشبیہ کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور اگر اس کی خبر جامد نہ ہو بلکہ مشتق ہو تو شک کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جامد کی مثال جیسے کہ کأن زیدن اسد، یہاں زید کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے، اور مشتق کی مثال جیسے کہ کأنک فاہم، ایسا لگتا ہے تم سمجھ رہے ہو، یعنی تمہارا سمجھنا یقینی نہیں معلوم ہوتا بلکہ شک ہے۔ وقد یذکر، یہاں سے مصنفین فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تشبیہ کے معنی کی ادائیگی کے لیے بجائے حروف تشبیہ لانے کے ایسا فعل لاتے ہیں جو تشبیہ کا معنی دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، اے مخاطب اگر تو ان کو دیکھے تو یوں سمجھے کہ موتی ہیں جو بکھر گئے ہیں۔ تو اس آیت میں محل استشہاد حسبتہم ہے، جس سے تشبیہ کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ وَإِذَا حَذِفَتْ أَدَاةُ التَّشْبِیہ، تو یہاں سے فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے اگر ادات تشبیہ اور وجہ شبہ کو حذف کر دیا جائے تو ایسی تشبیہ کو تشبیہ بلیغ کہتے ہیں، جیسے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے ہی رات کو پردے کی چیز بنایا۔ تو اس آیت میں لیل مشبہ ہے، لباس مشبہ بھی ہے، اور حرف تشبیہ اور وجہ تشبیہ محذوف ہیں۔ تقدیری عبارت یہ ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ كَاللِّبَاسِ فِي السِّتْرِ، تو اس میں کاف حروف تشبیہ اور الستر وجہ شبہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔